نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ شورا کی آخری رکوع کو اور رکوع نمبر 15 کو آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 197 سے ہم آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر 15 شروع ہو چکا ہے۔ ہم اس کا جو ہے آیت نمبر 197 سے آج 196 سے آج آغاز کریں گے۔ 19واں پارہ ہے، 19ویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، 19ویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے اور سورہ شورا کا رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے اس کا ذکر آیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اور پھر اب کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لفی، البتہ میں، زبر الاولین، صحیفوں میں، زبر صحیفے، اولین پہلے، یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔ زبر کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، تو یہ لکھے ہوئے پہلے کے جو صحیفے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یعنی کہ بے شک یہ کتاب جو ہے یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی قرآن پاک میں جو تمام شریعتوں کا اس کے اندر اس کو اتمام کر دیا گیا۔ تمام شریعتیں جو اس سے پہلے جو انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے، کتابیں ملی، اس کے اندر وہی تعلیمات ہیں ساری اور ان کو مکمل کر دیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم پچھلی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعینہ وہی چیزیں جو ان میں ہیں وہ ان کے اندر قرآن مجید میں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں زبور، توریت، انجیل وغیرہ جو ہیں ان کے احکامات تو ہیں ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی یہ الہامی کتابوں والی باتیں موجود ہیں، ان کی ویداز وغیرہ جو ہے نا ان میں شامل ہیں، ان کی تعلیمات بھی قرآن پاک سے بہت مماثل ہیں۔ مثلاً یجروید میں آتا ہے کہ ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پر لگا، اور قرآن پاک میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح رگ وید میں آتا ہے کہ وہ عظیم زمین و آسمان کا مالک ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض، اور اتھر وید میں آتا ہے پرماتما سب پر چار مخلوق کو بناتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی طرح رگ وید میں آتا ہے خدا ایک ہے، وہ مہربان خرچ کرنے والے آدمی کو رزق دیتا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اگر وید میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ قرآن پاک کہتا ہے لیسا کا مثلہ شیء، ایشور بھی آتا ہے اور پرمیشور بھی آتا ہے، یہ دونوں ان کے گاڈز کے نام ہیں۔ رگ وید میں آتا ہے کہ سب سمتیں اس کی ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ البقرہ میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو دنیا کا مالک مشرق اور مغرب سب جگہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پا لو گے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ کوئی انوکھی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے پاس نہیں آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی، نہیں، بلکہ پچھلے پیغمبروں کو بھی یہی تعلیمات دی گئی تھیں۔ ہر پیغمبر کو ہر دور میں انسانی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور انسانی نفسیات تو ایک ہی ہے نا ہمیشہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو مختلف انبیاء کرام بھیجے، مختلف تعلیمات دی۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ حسد انہوں نے محسوس کیا اور پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ انسان کی حقیقت اور فطرت آج بھی یہی ہے، تمام انسانوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان تعلیمات کی وجہ سے جو پہلے پیغمبروں میں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیمات مکمل صورت میں قرآن مجید میں نازل کر دی، اور پھر اس کو محفوظ کر دیا رہتی دنیا تک۔ اللہ کا پیغام لوگوں کے لیے باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے بارے میں بھی کہا نا کہ یہ مجھے توراۃ میں سے ملی ہیں، اور بعض کے بارے میں کہا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے سے ملی ہیں۔
قرآن مجید میں یہ تعلیمات جو پہلے صحیفوں میں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں سب ملا کر بھیج دی۔ تو یہاں پہ اہل مکہ کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا کلام تم تک پہنچا ہے یہ وہی تعلیمات ہیں جو پہلے سے موجود تھیں۔ اور آیت نمبر 197 ہے، اولم کیا بھلا نہیں، یکن ہے لہم ان کے لیے آیتن کوئی نشانی، آئیں یہ کہ یا علمہ وہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ نشانی، یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی علماء بنی اسرائیل اگر قریشی نہیں جانتے، اہل مکہ نہیں جانتے، مشرکین نہیں جانتے، تو اس لیے کہ وہ اپنی اصل تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے علماء کرام تھے وہ تو اپنی تعلیمات کو لے کے آگے چل رہے تھے، گو کہ اس میں بہت انہوں نے تحریفات کر لی تھی، لیکن وہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ پورے عرب کے اندر ان کا روب تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ عالم ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ان عالموں سے پوچھ لو جو بنی اسرائیل کے عالم ہیں، ان سے پوچھ لو، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ یا علامہ وہ اس کو جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل آ چکی تھی اور وہ اللہ کے کلام کو پہچانتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ولو اور اگر نازل کرتے ہم اس کو اللہ اوپر بعض الاعجمین، بعض اجمیوں کے اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کو اگر ہم ایک اللہ جیسے چیلنج دے رہا ہے، جیسے اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اجمیوں کے اوپر نازل کرتے اور فقرأہ پھر وہ پڑھتے، فا پس قراء پڑھتے ہو اس کو یعنی قرآن کو، پھر وہ پڑھتے اس کو علیہم ان پر، ما نہیں کانو تھے بھی ساتھ اس کے مؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اس قرآن کو کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتا اور وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا، عربی پیچھے پڑھ لیا ہم نے، بلسانی عربی مبین کہ یہ عربی میں نازل ہوا۔ اب اللہ ایک چیلنج دے رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اجمی پر نازل ہوتا اور اجمی اس عربی زبان کے قرآن کو پڑھ کر ان کو سناتا، یہ اتنا بڑا معجزہ ہوتا، کھلا معجزہ ہوتا، تب بھی یہ لوگ اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ گویا وہ تو اصل میں ڈھیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے؟ پہلے تو یہ پوچھا گیا نا، پچھلی آیت میں تو یہ کہا گیا نا کہ کیا یہ نشانی نہیں ہے ان کے لیے کہ علماء بنی اسرائیل اس کو پہچانتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک نشانی یہ ہے، اب دوسری نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس کو کسی اجمی کے اوپر نازل کرتے اور وہ اس کو پڑھ کے سناتا، عربی زبان کے قرآن کو روانی سے پڑھ کے سنا دیتا، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا ہوا ہے ہم نے قرآن پر ایمان نہیں لانا، اس وجہ سے وہ اس پر قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لانے والے وہ اس پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 200 میں، کذالک اسی طرح سے، سلکناہ گزارا ہم نے اس کو، فی میں، قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں۔ سلکناہ میں نے آپ کو بتایا جیسے سیخ کو کباب میں سے گزار دیا جاتا ہے، اس کو سلکنا کہتے ہیں، گزار دینا، داخل کر دینا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسی طرح داخل کر دیا اس انکار کو، ان کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں، یعنی اب لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں، قرآن کا انکار ان لوگوں کے دلوں میں اب ڈیرے جما چکا ہے، یہ کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ان کی ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ یہ کبھی بھی اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ قرآن جو ہے مجرموں کے دلوں میں سے گزرا، جیسے سوئی چبھتی ہے نا اس طرح سے، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیات پڑھ کے دل کھل اٹھتے ہیں اور ان کے دلوں میں چبھن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی ساتھ اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یروا وہ دیکھ لیں، العذاب عذاب کو، علیم دردناک،
یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور وہی بات جو پیچھے میں نے کہی کہ ان کے دل ڈھیٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈھٹائی میں بہت حد سے بڑھ چکے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، تو وہ آ جائے گا ہم ان کے پاس بغتتاً اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے، انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ عذاب جو عذاب علیم کی بات ہے نا، اس کی بات یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وہ عذاب علیم ان کے پر اچانک آ جائے گا اور وہ بے خبری میں ان پر آ پڑے گا، اور وہ اس کے اوپر وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، یعنی ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پر عذاب آ سکتا ہے۔ وہ عذاب علیم جو ہے، جو ان کے اوپر اللہ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر نازل کیا جائے گا، اور یہ عذاب علیم ویسا ہی جیسا ان سے پہلے انکار کرنے والی قوموں پر نازل ہوا تھا اور اچانک نازل ہوا تھا، وہ ایسے ہی نازل ہو جائے گا ان کے اوپر، اچانک نازل ہو جائے گا، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ عذاب ہمارے پر نازل ہو رہا ہے۔ اور فَيَقُولُوا، تو وہ کہیں گے حل کیا، نحن ہم منظرون مہلت دیے جانے والے ہیں، تب وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، ان کو پھر انتظار ہوگا کہ شاید ہمیں مہلت مل جائے۔ اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، یعنی عذاب کو دیکھ کر پھر ان کو یقین آ جائے گا، پھر وہ کہیں گے پلیز ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس وقت وہ حسرتیں کریں گے کہ کاش ہمیں تھوڑی مہلت مل جائے، لیکن پھر مہلت کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں بہت مہلت دی، اللہ نے دنیا میں بہت ڈھیل دی، اللہ نے بہت مواقع ان کو دیے، لیکن وہ ماننے والے نہیں، تو پھر وہاں پہ ان کو انتظار ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے افبعذابنا، پھر بھی عذابنا ساتھ ہمارے عذاب کے، یستعجلون وہ جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، کیا ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر عذاب جلدی نازل ہو جائے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا وہ اس وقت تو یہ لوگ بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے نا کہ آپ لیں وہ عذاب جو آپ جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم تو آپ کے روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ گئے ہیں، آپ بس وہ عذاب نازل کر دیجئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا یہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیتا، کیا بھلا دیکھا آپ نے، ان اگر متعناہم ہم نے فائدہ دیا ان کو، سنین کئی سال۔ اللہ فرما رہا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو کئی سال تک فائدہ اٹھانے دیا، کئی سال تک ہم نے ان کو مہلت دی۔ اللہ فرما رہا ہے کیا آپ نے غور کیا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کھل کھیلنے کی اجازت دی کہ اپنی مرضی کرو، جو دل چاہتا ہے جیسے دل چاہتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ بہت ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع دیے کہ یہ ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے ڈھیل کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ثم پھر جاءہم آ گیا ان کے پاس، ماں جو کانو تھے وہ یوعدون وعدہ کیے جا رہے، جو وعدہ دیے جا رہے تھے وہ وقت پھر ان کے لیے آ گیا، جن سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا، جس سے ان کو وارن کیا جا رہا تھا، وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وعدہ تو اللہ کا پورا ہوگا، جلدی یا بدیر، جب بھی اللہ چاہے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ما اغنا نہیں کام آیا، عنہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ یمتعون فائدہ دیے جاتے، دنیا میں وہ جو کچھ ان کو ملا تھا، جو عیاشیوں کا ان کو مواقع ملے تھے، جو سامان ملا تھا، اب اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ اس کو جو ان کو انسان کو جو اولاد جس کے اوپر انسان نے بڑا بھروسہ کیا ہوتا ہے یہ میرا کام آئے گی میری، وہ ان کے قیامت کے دن عذاب آنے کے وقت وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مال جس پر انسان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ،
اپنا جتھا جس پہ انسان کو بہت بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ابھی تو یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ عذاب لے ہیں جس سے کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے پچھلی قوموں پر جب یہ عذاب آیا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا تھا کچھ بھی۔ یہ اسی سے سبق حاصل کر لیں کہ آخر کس کے کیا کام آیا۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی جتھا متعناہم، فائدہ دیا ہم نے نا، جو ان کو متعنا کا مطلب ہوتا ہے متاع یعنی فائدہ، مال و دولت جو دنیا میں ملا ہو وہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور یہاں پہ یمتعون، جو وہ فائدہ دیے جا رہے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ وما، اور نہیں، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، لہا اس کے لیے، منذرون ڈرانے والے بھیجے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے کبھی ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو اس کے بغیر کہ ہم نے اس کے اندر خبردار کرنے والے بھیجے تھے، جو کہ ان کو نصیحتیں کرتے تھے، جو ان کو ہدایت دیتے تھے، ذکرا، نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے، وما کننا ظالمین، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ کسی قوم کو بھی عذاب نہیں دیا جاتا اس سے پہلے کہ اس قوم میں سمجھانے والے، ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے نہ بھیج دیے جائیں، اور جب وہ ان کی بات سے لوگ انکار کرتے ہیں ان کی بات ماننے سے تو پھر اللہ ان کے پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں کہ اچانک چپکے سے کسی کو عذاب میں مبتلا کر دوں، نہیں، پہلے پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں، شاید سمجھ جائیں، اور استدراج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار مہلتیں دیتا ہے، بار بار فائدے اٹھانے کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی بھی دل ان کے پکے ہو جائیں تو پھر ان کو عذاب آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجیں، یعنی کسی قوم پر اس وقت تک کبھی عذاب نہیں آیا جب تک کہ انہیں خبردار کرنے والا کوئی رسول مبعوث نہ کر دیا گیا۔ لیکن جب رسول کے اتمام حجت کے بعد بھی قوم ایمان نہ لائے تو پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری کی پوری بستی مٹا دی جاتی ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 210 ہے وما تنزلت، وما تنزلت، اور نہیں اترے، بھی ساتھ اس کے، الشیاطین، شیاطین۔ اب قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے سے۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی جو مشرکین کے اندر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھا جاتا ہے، شیاطین سکھا جاتے ہیں، اور کوئی انسان سکھا جاتا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے پہلے تو پوری وضاحت کر دی گئی کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی خصوصیات بتا دی گئیں، پھر بتا دیا گیا لوگوں کو وارن کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کلام پہ غور تو کرو، تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ شیاطین لے کر اترتے ہیں، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کبھی جو شیاطین ہیں کیا وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اسی کے اوپر غور کر لو نا۔ یہ قرآن تو تمہیں سمجھانے کے لیے، آخرت کے برے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ کیا شیاطین یہ کام کیا کرتے ہیں؟ شیاطین کا یہ مزاج ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کو جب نازل کیا جاتا ہے تو شیاطین اس کو لے کر نہیں اترتے۔ وما ینبغی، اور نہیں جائز، لہم ان کے لیے، وما، اور نہ ہی یستطیعون، وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ تو یہ ان کے لیے جائز ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ کام، یہ کلام شیاطین کو سجدہ نہیں ہے، یہ کلام ان کے منہ سے ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا وہ کر ہی سکتے ہیں، یعنی شیاطین کے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ وہ اگر شیاطین اگر کوئی وہ بن بھی بیٹھے نا، ولی اللہ بن کے دنیا میں بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات ڈھکوسلا دیتے ہیں لوگوں کو، تو بھی ان کو یہ کام سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کلام اللہ پیش کر سکیں، ان کی زبان سے تو کلام اللہ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ
ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر شیاطین دخل نہیں دے سکتے۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت ہوئی تو شیاطین نے کہا کہ یہ آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، کوئی بات ہم اخذ ہی نہیں کر سکتے، کسی سے لے ہی نہیں سکتے، اتنے پکے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام اچک لیں اور اس کو اچک کر لے جائیں۔ وہ تو اللہ قلب سلیم پر نازل کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امین روح الامین اس کو لے کر اترتے ہیں، اس میں کوئی رتی برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی شیاطین اس کو استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ اس تک پہنچ سکیں۔ انہم بے شک وہ ان السمعی سننے سے، ان السمعی اس کے سننے سے، ان کہتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے جب بات کی جائے نا، اس کے سننے سے لمعزولون البتہ معزول کر دیے گئے ہیں، البتہ دور کر دیے گئے ہیں، وہ تو اس کلام کو سننے تک کی طاقت نہیں رکھتے۔ یستطیعون کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، وہ اس کو سن بھی نہیں سکتے۔ یہ مضمون جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ قرآن سے ہمیں جو معلومات ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور جن آگ سے بنائے گئے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کی طرح جنات کا مادہ تخلیق بھی بہت لطیف ہے نا، اس وجہ سے ان کے لیے فرشتوں کا قرب حاصل کر لینا اور ان سے کچھ معلومات حاصل کر لینا ممکن ہے۔ تو چنانچہ وہ جو شیاطین فرشتوں سے عالم بالا کی کچھ خبریں لے آتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کو وہ وصول نہیں کر سکتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عالم بالا میں خصوصی پہریے بٹھا دیے گئے تاکہ وحی کی ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سن گن لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور یہاں پہ یہی بتا دیا گیا کہ وہ سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، اور عالم بالا سے ان کی سنگن لینے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ سورہ جن میں یہ مضمون قدر وضاحت سے آ جاتا ہے، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو سن سکیں، وہ تو اس کی سمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ فلا تو نہ تدعو تم پکارو ما اللہ اللہ کے ساتھ الہن کسی الہ کو آخر دوسرے، فتکونا تو ہو جاؤ گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قرآن اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کر دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔ کہا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کو کہہ کے دراصل مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکاریں ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن اس کا یہ مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی احتمال تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ان کو کہہ کے مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کفار اور مشرکین کو وارن کیا جا رہا ہے کہ نبی تک کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو عذاب دے دیا جائے گا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے مبرہ تھے بالکل، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ کے مجھے اور آپ کو وارن کیا کہ اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رعایت نہیں دے گا تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں آ جائیں گے پھر۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرو، یہ واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا یہاں پہ۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَنذِرْ اور ڈرائیے عشیرتک الاقربین، عشیرتک اپنے خاندان کو، الاقربین جو کہ قریبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف آپ کے رشتہ داروں کے لیے نہیں تھی، پیغمبر کی دعوت جو ہے وہ تو تمام انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 390 میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، چنانچہ اس تاریخی ثبوت سے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ سورہ شورى بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی آیات کی وجہ سے ایک مسلسل خطبے کی شکل میں نظر آتی ہے ہمیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر کفالت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور آپ کی بات سنے بغیر چلے گئے۔ کچھ روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں مدعو فرمایا
اس دفعہ کھانے کے بعد چاروں ناچار وہ بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک دعوتی خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مختصر ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خطبات میں سے یہ خطبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ان کو کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی آپ نے جو ان کو دعوت دی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا کہ عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، تو آپ نے ان کو دعوت دی، لیکن کوئی بھی آپ قریب ترین عزیز تھے اس میں شامل ہوئے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور مختلف احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا تو آپ نے ابتدائی 3 سال بہت خفیہ طریقے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد جب یہ حکم دیا گیا تو اپنے قریبی عزیزوں کی دعوت کی اور ان کو برے انجام سے ڈرایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یعنی اس قریبی گھر میں دعوت دینے کے بعد نا اگلی دعوت جو آپ نے دی نا، وہ صفا پہاڑی پر آپ چڑھ گئے، اور آپ نے کہا اے فہر کی اولاد، اے عبدی کی اولاد، یعنی تمام خاندانوں کے نام لے لے کر پکارا۔ سب جمع ہو گئے، جو خود نہ آ سکے اپنی جگہ انہوں نے کسی آدمی کو بھیج دیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ابو لہب خود آیا، قریش کے دوسرے لوگ بھی آئے۔ آپ نے پوچھا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف کچھ لوگ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو تم کیا میری بات مان لو گے، سچ مان لو گے؟ انہوں نے کہا بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہی سچ بولنے والا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہیں پیش آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا تم پر بقیہ سارا دن ہلاکت ہو، کیا تم نے اس بات کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اتنا سخت ریئیکشن نظر آ رہا ہے ابو لہب کے لیے، جس کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل کی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے قریش کے لوگو، تم اپنی اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کو کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میں میرے سے جو سوال چاہتی ہو کر لو، مانگ لو، لیکن میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے 2 خاص موقعوں پر اپنے خاندان والوں کو خبردار کیا، صفا پہاڑی پر اور اپنے گھر کھانے کی دعوت دے کر پیغام پہنچایا۔ سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ سورہ تحریم میں آتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب کہا جا رہا ہے حکمت کیا ہے، ضرورت کیوں تھی؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم نے بھی پہلے اپنے باپ کو خبردار کیا، پھر اپنے قبیلے کو۔ یہی پیغمبروں کا طریقہ رہا، پہلے رشتہ داروں کو خبردار کیا جائے، اور جن سے قریبی تعلق ہوتا ہے نا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں، تو قرابت کے رشتے کے ساتھ اگر دین کا رشتہ بھی بن جائے تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، مددگار مل جاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا وَأَرْسَلْ إِلَىٰ ہارون، میرے بھائی ہارون کو مانگا انہوں نے مددگار کے طور پر۔ اور جیسے حقوق کی بات ہے، وہاں خاندان کے حقوق وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اس کی وجہ سے ان کو دعوت دی۔ اور آپ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگ ایمان لائے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت حمزہ، آپ کو بڑی تقویت ہوئی اس سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 215، وَخْوِضْ، اور جھکا دو، جناح کا اپنا بازو، لمن اتبعک، واسطے ان کے جو پیروی کریں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں سے۔ تو یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کریں۔ اور ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، ان کو اپنے ایمان لانے یا اس پر جمے رہنے کے لیے کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی، تو سپورٹ کہاں تھی؟ حوصلہ افزائی کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے نا، آپ بھی اپنی شفقت کے بازوں کے نیچے اپنی پیروی کرنے والوں کو چھپا لیجئے۔ جناح کا لفظ ہے نا، جناح بازو کو بھی کہتے ہیں اور پروں کو بھی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین کی طرف بلانے والے جو آنے والے لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، ان کی نگہبانی بھی کریں، ان کی خبرگیری بھی کریں، حتیٰ کہ وہ پھر ایک تناور درخت بن جائیں۔ اس لیے آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ سورہ شعراء کے ساتھ ہم سورہ الحجر میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی تلقین کی گئی، ایسی تلقین کی گئی
کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھیے۔ فَإِن پھر اگر عصوا کا وہ نافرمانی کریں آپ کی، فَقُل تو کہہ دیجئے انی بے شک میں بری ہوں، بری و ذمہ ہوں، مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی آپ کی بات نہیں اگر کوئی مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اپنی من مانیاں کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، اسی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنی مرضی کرو، میں اپنی مرضی کروں گا، میں اپنا کام کروں گا، تم اپنا کام کرو۔ جیسے کافر سورہ الکافرون میں آتا ہے نا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آخر میں واضح طور پر اعلان برات کر دیا گیا، لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آیت نمبر 217 ہے، وتوکل اور بھروسہ کیجئے علل اوپر عزیز زبردست کے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اس رب پر بھروسہ کیجئے جو زبردست بھی ہے اور جو رحم بھی کرنے والا ہے، جو وہ رب، وہ ذات جو اس کے لیے یہ راستہ آسان نہیں، اس راستے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان مشکلات سے نپٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آیت نمبر 218 ہے، الذی وہ جو، اب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اللہ جو عزیز الرحیم ہے، پہلے دو صفات آ گئی، اب آگے صفت بیان کی جا رہی ہے، الذی وہ ذات جو یرا کا دیکھ رہی ہے آپ کو، ہی نہ جس وقت تقوم تم کھڑے ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہاں پہ دو باتیں اس سے مراد لی گئی ہیں، اس سے ایک مراد یہ ہے جب آپ تہجد کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، واضح رہیں، تہجد کا حکم آپ کو بالکل ابتدائی دور میں دے دیا گیا تھا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجیے رات میں مگر تھوڑا۔ تو گویا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد میں کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک آپ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوتے جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہم پوری طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں لیکن اللہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف بھی اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ اور یہاں پہ دوسری مراد تقوم سے لی گئی کہ جب آپ دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ اور تقلبک، اور آپ کا الٹنا پلٹنا، آپ کی نقل و حرکت، فی الساجدین سجدوں میں جو آپ نقل و حرکت کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر چھوڑ نہیں دیا کہ ان کی نگہبانی بھی کی اور عبادت بھی ان کے ساتھ مل کر کی۔ ساجدین سے مراد ایمان لانے والے ہیں، اور تقلبک سے مراد آنا جانا مراد ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایکٹیویٹیز پر نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ تنہائی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سب کے ساتھ بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کی عبادت کا خود جائزہ بھی لیتے تھے۔ داعی کا یہ کردار حضرت عیسیٰ میں بھی نظر آتا ہے، انجیل میں سیدنا مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا وقت آیا تو ایک پہاڑی پر جا کر وہ دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور اپنے شاگردوں کو بھی تاکید کی کہ وہ دعا کریں اور فتنے میں نہ پڑیں، اور بار بار اپنے شاگردوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ وہ دعا کر رہے ہیں یا نہیں۔ شاگرد سو جاتے تو بار بار جگاتے کہ دعا کرو اور فتنے میں نہ پڑو۔ داعی کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ قریب ترین لوگوں کو خبردار کریں، ان کو اپنی تربیت میں لیا جائے، اگر سرکشی دکھائیں تو ان کا پیچھا نہ کیا جائے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اور اس کام کے اندر کامیابی کے لیے تنہا بھی عبادت کرنی ہے اور سب کے بیچ میں بھی عبادت کرنی ہے، دونوں طرح سے عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ سن رہا ہے جو تم کہہ رہے ہوتے ہو، لوگوں کو وارن کر رہے ہوتے ہو، لوگوں سب کو سمجھا رہے ہوتے ہو، سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 221 میں اب ایک نئی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے حل کیا انبئکم، میں بتاؤں آپ کو،
اللہ اوپر من جو تنزل الشیاطین کس پر اترا کرتے ہیں شیاطین، اے وہ لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جنات اور ان کا شیاطین کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الزام لگایا جاتا تھا کہ شیاطین آپ کو پڑھا جاتے ہیں نعوذ باللہ، اس کا جواب آیت نمبر 210 میں دے دیا گیا۔ یہاں فرمایا گیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کے چیلے کون ہوتے ہیں، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق تھے، شیطان پیغمبروں پر نہیں اترتے، وہ تو صالح ترین افراد ہوتے ہیں معاشرے کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تنزلوا، وہ اترتے ہیں اللہ اوپر، کلی ہر افاکن جھوٹے، اسیمن گناہ گار پر، وہ ہر جھوٹے اور گناہ گار پر اترا کرتے ہیں۔ شیاطین جو ہیں وہ تو جھوٹوں پر اور گناہ گاروں پر اترا کرتے ہیں، رسول پر شیاطین نہیں اترتے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، تو بالکل وہی معاملہ ہے کہ گندے اور خبیث لوگوں کی دوستی گندے اور خبیث لوگوں سے ہی ہوتی ہے، نیک کردار لوگوں کی دوستی نیک کردار سے ہوتی ہے۔ تو پیغمبر تو اعلیٰ ترین ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یلقون، وہ ڈالتے ہیں، السمع سنی سنائی، و اکثرہم اور اکثر ان میں سے کاذبون جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ ڈالتے ہیں سنی سنائی بات، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو وہ ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ والشعراء اور شاعر، یتبعہم پیروی کرتے ہیں ان کی، الغاوون بہکے ہوئے لوگ۔ رہے شعراء تو شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ یہاں شعراء کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس صورت کا نام بھی یہیں سے لیا گیا، سورہ شعراء۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری کا الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ سب محض خیالی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں، اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے تھے نعوذ باللہ۔ عربوں کے ہاں شاعری کا بہت رواج تھا، میلوں میں شاعر کلام پیش کرتے، اور جس کا کلام سب سے زیادہ پسند آتا اسے سونے کے پانی سے لکھوا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے، گویا اس زندگی میں شاعر ہی ان کے قائد ہوتے تھے۔ شعراء لوگوں کو جس طرف چاہتے بہکا دیتے تھے۔ عربوں کے ہاں بہت مشہور جنگ ہے جو بنو بکر اور بنی تغلب کے درمیان ہوئی تھی، وہ 50 سال جاری رہی تھی۔ اس آگ کے بھڑکانے میں ایک شاعر محل حل کا کردار بہت اہم ہے، اور ایک شاعر جسے ملک الشعراء کا لقب دیا گیا، امر القیس، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں شاعروں کی قیادت کرے گا۔ اسے الملک الولید بھی نہیں، الملک الدلیل بھی کہا گیا ہے کہ بہکانے والا شاعر۔ اس نے فحاشی کے میدان میں ایسے شعر کہے کہ سب کو مات کر گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، حالانکہ شاعروں کے فالوورز تو بہکے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ہر انسان اپنے فالوور سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا، اپنے حلقہ باب سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو نہایت نیک خصلت لوگ تھے، کیونکہ عموماً جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسی سوچ والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو شاعری کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شعراء کی پیروی جو وہ تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو میں نے کہا نا مشرکین مکہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سیکھ لی ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جو شاعری ہے وہ اس کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب یاد رکھیے اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ علامہ اقبال کا معاملہ بہت سے اعتبارات سے مختلف ہے، ان کے پیروکاروں پر بھی قرآن کا قانون 100% منتقب ہوتا ہے۔ ان کے جو تھی علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے، ان کو مفسر قرآن بھی کہا گیا، سبحان اللہ۔ قرآن کی ایسی خوبصورت تفسیر انہوں نے کی، اور اپنے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔
یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باتیں تو بہت کرتا ہوں لیکن کردار کا غازی نہیں بن سکا۔ تو وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کی کثر نفسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑا، لیکن یہاں پہ ایک عمومی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمومی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو عام طور پہ جو ہوتے ہیں نا شاعر حضرات ہوتے ہیں، ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی غلط رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے شاعری کرنے والے بھی اور شاعری سننے والے بھی وہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایکسیپشن اس کے اندر موجود ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت علامہ اقبال کی، کہ وہ انہوں نے شاعری کلام کیا، انہوں نے شاعرانہ کلام ان کا بے شمار ہے، لیکن کہیں پہ بھی فحاشی اور عریانی اور بری باتیں نہیں، بلکہ سارا کا سارا قرآن کی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ اس میں آگے چل کے بھی بات کرتی ہوں۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے اگلی آیت ہے کہ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، انہم بے شک وہ، فی کل ہر ایک میں وادی یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شاعر جو ہیں وہ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شاعرانہ کلام ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، قول و فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے، اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں زمین کی اور پھر ایک دم سے بات آسمان پہ چلی جاتی ہے، تو وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ ان کی غزل کے ایک شعر میں شاعر لوگ مشرق کی بات کرتے ہیں، دوسرے میں مغرب کی، ایک مصرے میں آسمان کی سیر کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے میں زمین پر آ کر صحرا نوردی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان کا تو کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور یہ بہت گھٹیا کردار کی علامت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 227 ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ شاعر اگر حقیقی مومن ہو اور عمل صالح پر کاربند ہو اور کثرت سے ذکر اللہ کرتا ہو تو اس کی شاعری اللہ کو بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کی مثال دی جاتی ہے جو دربار نبوی کے شاعر تھے۔ عرب میں اس وقت شاعری کا بہت رواج تھا، اور مشرکین کے شعراء ہجویہ اشعار کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ چنانچہ اس میدان میں ان کے جواب کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ فریضہ حضرت حسان بن ثابت نے انجام دیا۔ اس لحاظ سے آپ سب سے پہلے نعت گو شاعر بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ روح الامین کے ذریعے سے ان کی حضرت حسان کی مدد کیجیے۔ البتہ شعراء کے بارے میں قرآن کا یہ تبصرہ بہت جامع ہے، اور کہ حضرت حسان بن ثابت اگرچہ دربار نبوی کا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور بطور صحابی بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن اب مرد میدان نہیں تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مکان پر بطور پہرے دار متعین فرمایا تھا جہاں پر مسلمان خواتین کو رکھا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی کو مشکوک انداز میں اس مکان کے آس پاس پھرتے دیکھا تو انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ آپ جا کر اس شخص کو قتل کر دیں۔ یہ سن کر حضرت حسان نے صاف معذرت کر دی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت صفیہ ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر گئیں اور اس لکڑی سے یہودی کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت حسان سے کہا اب آپ جا کر اس یہودی کے ہتھیار وغیرہ اتار کر لے آئیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنا بھی نہیں ان سے ہو سکا۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو۔ یہ شاعروں کی چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ ضرورت پیش آنے پر ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے اپنی زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد اپنے تیر سے اور اپنی شمشیر سے لیتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے گئے ہجویہ اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسان کے اشعار کفار کے خلاف مسلمانوں کے تیروں سے بھی زیادہ مؤثر ہیں۔ بہرحال ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت مسلم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب وہ جان لیں گے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کون، منقلب،
پلٹنے والا ہے، یا قالبون اپنے انجام کو لوٹنے والا ہے، کس جگہ لوٹ کر جائیں گے ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا تو وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا محاورہ ہے جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ان قریب پتہ چل جائے گا، یعنی ان لوگوں کو بھی نظر نہیں آ رہا لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب قرآن کا بیان کردہ بھیانک انجام ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی اسلام میں شاعری، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دینا بہت زیادتی کی بات ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے ہم نے اس نبی کو نہ تو شعر سکھائے ہیں اور نہ ہی اس کے لائق ہے، یعنی یہ تو واضح قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہونے اور قرآن کے شاعری قرار دیے جانے کی تردید کی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ الحاقہ میں کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت تم لیتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر شعراء کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ان کی شاعری کسی خاص موضوع پر نہیں ہوتی بلکہ دل میں جو خیال آتا ہے اسے شعر کا جامہ پہنا دیتے ہیں، اور ایک ہی نظم میں زمین و آسمان کی باتیں کرتے ہیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب کی، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، باتیں بہت بڑی بڑی اور عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ ان خرابیوں سے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، گویا سب شاعر برابر نہیں ہیں۔ خاص طور پر اس شاعری کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جو عموماً ہمارے ہاں رائج ہے، وہاں وہ شاعر جو ایمان لانے والا ہے، اچھے خیالات کا مالک اور اچھے اعمال پر کاربند ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ دیکھیے شعر و شاعری پر تھوڑی بہت بات کرنا، شاعری کرنا ہر انسان کی بات نہیں ہوتی، ہر عمر ہر معاشرے میں اس سے کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام شاعری کے بارے میں کیا بتایا گیا اسلام میں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری سرے سے خراب نہیں ہے۔ حافظ ابن الحجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، حافظ ابن الحجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا شاعری کے بارے میں کیا رویہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، عمر بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن ابی صلب کے 100 قافیہ اشعار سنے اور کہا اس کے شعر ایمان لائے اور اس کا دل کافر رہا، یعنی مومن نہیں تھا لیکن اشعار عمدہ کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے شعر سن کر کہتے جاتے تھے، اچھا اور سناؤ اور سناؤ۔ حضرت عمران بن حسین خود شاعر تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں، مورب ان کا نام ہے، مطرب ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کوفہ سے بصرہ سفر کیا اور پھر ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ طبری نے کہا کہ کبائر صحابہ اور کبائر تابعین شعر کہتے تھے، شعر سنتے تھے، شعر سناتے بھی تھے، گویا شعر سننا سنانا جائز ہے، اگر غلط نہ ہو حضرت عائشہ خود شعر کہتی تھیں، یہ امام بخاری نے لکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مضمون اور کلام اچھا ہے تو شعر ٹھیک ہے، اگر شعر کا مضمون گناہ ہے تو شعر برا ہے۔ اچھی شاعری کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ ہم نے آخر میں پڑھا نا یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند تھا شعر سننا، لیکن آپ خود شاعری نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ نے شعر کہا اور آگے کا مصرع پیچھے اور پیچھے کا آگے کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق مسکرا پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو شعر نہیں سنایا، اس لیے آپ نے شعر الٹا پڑھ دیا ہے، پچھلے کا مصرع پہلے اور پہلے کا پیچھے کر دیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں کرتے تھے، ان کا مزاج نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے شعر کہنا گناہ ہے، شعر کہے جا سکتے ہیں اگر اچھے ہوں، جیسے حضرت علامہ اقبال کے اشعار، حضرت حسان بن ثابت کے اشعار۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، شاعر و شاعری کے ذریعے، جیسے نثر کے ذریعے اسلام پھیلایا گیا ایسے شاعری کے ذریعے بھی اسلام پھیلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم اچھی شاعری کو سنیں اور اچھی شاعری کو پھیلائیں، لیکن برے شعروں کو نہ سننا جائز ہے اور نہ آگے بیان کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.